کیا کرنی چاہیے؟ جواب دیا، وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کی بارگاہ میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کے سبق نمبر 23 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں 22 اسباق بالتفصیل پیش کیے تھے، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے بارے میں، دعوت اسلامی کا تعارف انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ اس پرفتن دور یعنی 15ویں صدی ہجری میں، کہ جب دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی تھی، مسجدیں ویران اور گناہوں کے اڈے آباد ہوئے چلے جا رہے تھے، تو ان نازک حالات میں اللہ عز و جل نے اپنے ایک ولی کامل کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں دنیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے پکارتی ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کی چند جھلکیاں۔ سوال: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نام کیا ہے؟ نام مبارک کیا ہے؟ جواب: آپ کا نام مبارک محمد اور عرفی نام الیاس ہے، اور آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ چنانچہ مکمل نام اس طرح ہے: ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ۔ سوال: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت کب، کہاں اور کس دن ہوئی؟ جواب: 26 رمضان المبارک 1369 سنہ ہجری بمطابق 12 جولائی 1950 سنہ عیسوی بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں نماز مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی۔ سوال: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جواب: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد بزرگوار کا نام مبارک نام حاجی عبد الرحمن قادری علیہ رحمۃ اللہ القوی ہے، جو کہ ایک بہت پرہیزگار انسان تھے۔ سوال: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کا نام امینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے، جو ایک نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ سوال: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح امت کے جذبے کے تحت کس عظیم الشان مدنی تحریک کی بنیاد رکھی؟ جواب: آپ دامت برکاتہم العالیہ نے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور اسے اپنی شب و روز کی محنت اور خون جگر سے پروان چڑھایا۔ سوال: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں کیا مدنی مقصد عطا فرمایا؟ جواب: آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ منقبت عطار: سنت کو پھیلایا ہے امیر اہل سنت نے، بدعت کو مٹایا ہے امیر اہل سنت نے، ہزاروں گمراہوں کو وعظ اور تحریر سے اپنی رہ جنت دکھایا ہے امیر اہل سنت نے، کرا کر بہت سے کفار و فجار سے توبہ
جہنم سے بچایا ہے امیر اہل سنت نے، ہزاروں عاشقان لندن و پیرس کو دیوانہ مدینے کا بنایا ہے امیر اہل سنت نے، لاکھوں فیشنی چہروں کو داڑھی اور سروں کو بھی عمامے سے سجایا ہے امیر اہل سنت نے، وہ فیضان مدینہ رات دن تقسیم کرتا ہے جسے مرکز بنایا ہے امیر اہل سنت نے، بہت محنت لگن سے اپنے پیارے دین کا ڈنکا دنیا میں بجایا ہے امیر اہل سنت نے، الہی پھولتا پھلتا رہے روز حشر تک یہ گلستاں جو لگایا ہے امیر اہل سنت نے، اس ناکارہ عائز کو خلوص اپنے کی شمع کا پروانہ بنایا ہے امیر اہل سنت نے۔ اوراد و وظائف۔ نمبر 1، یا قادرو، جو وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، یا محیی یا ممیتو، 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ نمبر 3، یا ماجدو، 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل بیمار نہ ہوگا۔ نمبر 4، یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ درود رضویہ شریف۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود شریف ہر نماز کے بعد، خصوصاً بعد نماز جمعہ، مدینہ منورہ کی جانب منہ کر کے 100 مرتبہ پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ پاک و ہند میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے سے مدینہ منورہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آج کا ہمارا سبق نمبر 23 مکمل ہوا۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔